السلام علیکم دوستو، آج یہ ہماری مختصر ویڈیو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے۔ حضرت سید لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت مروان میں ماہ رجب 1538 ہجری سن میں ہوئی۔ 650 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کے والد محترم سید ابراہیم کبیر الدین، جو کہ اپنے وقت کے ولی اللہ تھے اور اپنا زیادہ تر وقت عبادت الہی میں گزارا کرتے تھے۔ لب تاریخ سندھ صفحہ نمبر 16 میں لکھا ہے کہ ایک رات خواب میں لال شہباز قلندر کی روح پاک اپنے والد محترم سے کہتی ہے کہ آپ شادی کریں، آپ سے میرا ظہور ہوگا۔ آپ کے والد محترم نے کہا جنت سے باہر آنا افضل ہے، پر لال قلندر کی روح نے کہا ہاں، دنیا میں ظہور ہونا احسن ہے۔ جب سید ابراہیم کبیر الدین کو یہ اشارہ ملا تو آپ نے نکاح کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ان دنوں مروان کا حاکم سید سلطان شاہ تھا۔ جب ان کو سید ابراہیم کبیر الدین کی خواہش کے بارے میں پتہ چلا، تب انہوں نے اپنی بیٹی سید ابراہیم کے نکاح میں دے دی۔ ولادت پر آپ کے والد محترم بہت خوش ہوئے اور پورے شہر میں جشن کا سامان۔ سب جانتے تھے آپ ایک ولی اللہ کے بیٹے ہیں اور بشارت دے کہ آپ کا اصل نام سید عثمان ہے۔ آپ نے قلندر کے لقب سے شہرت پائی کیونکہ آپ نے طریقت میں قلندری اختیار کی تھی۔ آپ کو لال بھی کہا جاتا ہے۔ وجہ شہرت یہ ہے کہ آپ عام طور پر سرخ رنگ کا لباس پہنتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کا لقب لال مشہور ہو گیا۔ جب آپ صرف 7 برس کے ہی تھے، آپ نے کلام اللہ قرآن شریف کا حفظ کر لیا تھا۔ قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد آپ نے بڑی محنت سے عربی و فارسی علوم میں بھی مہارت حاصل کر لی تھی۔ آپ فیض روحانی حاصل کرنے کے لیے حضرت بابا ابراہیم ولی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے۔ بابا ابراہیم نے 1 برس تک آپ کی تربیت کی۔ حضرت بابا ابراہیم سے قلندری سلسلہ طریقت پر بیعت کی اور حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو پتھر اور عصا بھی دیا۔ کئی روایتوں میں آتا ہے کہ یہ دونوں تبرکات اصل میں حضرت امام زین العابدین کے تھے۔ پھر برکات سید عثمان مروندی نے بغداد میں سید علی کو دیے تاکہ وہ ان کو سیون لے جائے۔ سید علی ہی ان کو سیون لے کر آئے تھے۔ سنگ مقبول، جس کو آج کل گلو بند کہا جاتا ہے، گلو بند آج بھی لال شہباز قلندر کے مزار اقدس پر لٹکا ہوا ہے۔ آپ فریضہ حج اور زیارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا کرنے کے بعد کربلا معلیٰ کی بھی زیارت فرمائی۔ بغداد میں ہی آپ نے حضرت بابا ابراہیم کی بیعت کی اور پھر انہی کی حکم سے آپ سندھ میں 639 ہجری میں تشریف لائے۔ جب حضرت سید عثمان مروندی نے سیون میں مستقل رہنے کا فیصلہ کیا تو اس جگہ آ کر قیام کیا جہاں آپ کا آج مزار ہے۔ اس وقت اس علاقے میں تو فحاشہ عورتوں نے اپنے اڈے بنا رکھے تھے۔ لوگ اب اس ہستی کی وجہ سے سیون کو سیون شریف کہہ کر بلائیں گے۔ جب آپ یہاں تشریف لائے تھے اس کے بعد کوئی فحاشی کا اڈا آپ نہیں ہوا، اور جب لوگوں کو اس پاک ہستی کا پتہ چلا تب انہوں نے توبہ کر کے راہ قلندری حاصل کر لی۔ آپ نے وصال سے پہلے ہی اپنے طالبوں کو قلندری طریقت کے بارے میں ہدایت دے دیں اور اپنی تدفین کے مقام کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ آپ کا انتقال شعبان کے مہینے میں 650 ہجری میں ہوا۔ آپ کا مزار سیون شریف میں ہے اور آج بھی ملک بھر سے لاکھوں عقیدت مند آپ کی مزار پہ حاضری دینے آتے ہیں۔